اب آپ نے مسئلہ بدل کے ایک اور مسئلہ شروع کیا کہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر قسم کی نبوت گویا بند ہو گئی ہے. خاتم النبیین کی تشریح تو ختم ہوئی قرآن کی. اب ہم حدیث پہ آ جاتے ہیں. ایک آپ نے یہ بھی حدیث بیان کی, ایک اور بھی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی نبی مبعوث ہونا ہوتا لبعثت یا عمر ہو, اے عمر تو مبعوث ہوتا میرے بعد اگر کوئی نبی مبعوث ہونا ہوتا. ٹھیک ہے نا. اب ایک فیصلہ کر لیں آگے بات بڑھانے سے پہلے. تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون پر جو کچھ بھی فرمایا ہے سب کو مانیں, یہ نہیں کہ آدھے کو مان لیں اور آدھے کو چھوڑ دیں, پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر آدھی حدیثیں آپ پکڑ لیں اور آدھی میں پکڑ لوں پھر تو مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے میں یہ بھی مان لیتا ہوں. ایک اور حدیث کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاتا ہوں. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد امام مقرر کیا, امیر مقرر فرمایا جب غزوے کے لیے شمال کی طرف تشریف لے گئے, اور فرمایا کہ حضرت علی کو مخاطب کر کے کہ علی بمنزلت ہارون ہے میرے لیے, جس طرح موسیٰ کے بعد ہارون تھا اسی طرح اس کی اطاعت کرنی ہوگی, سوائے اس کے کہ لا نبی آبادی میرے بعد نبی نہیں. ایک یہ بھی فرما دیا. بعد والی حدیثیں کافی کہوں گئی اور بھی بہت سی ہیں. اب آنے والی حدیثیں بھی سن لیجیے. مسلم کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مسیح نازل ہوگا اور وہ نبی اللہ ہوگا, آنے والا مسیح. اور ایک ہی حدیث میں 4 مرتبہ اس کو نبی اللہ بھی فرما دیا. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے وقت تھی, آپ کے بیٹے سرزادہ حضرت ابراہیم کی وفات کے وقت, اور یہ وفات خاتم النبیین آیت کے نازل ہونے کے بعد کی ہے, قطعی طور پر تمام علماء متفق ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ نبی تھا, اس لیے میں آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام آٹومیٹکلی میرے منہ سے نکلتا ہے. اور آپ کی سن 5 میں ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی, اور 9 کے آغاز میں غالباً 4 سال کی تقریباً عمر تھی جب آپ نے وفات پائی. اور آیت خاتم النبیین سن 5 میں نازل ہوئی ہے, یا کچھ بعد میں احزاب کے جنگ سورہ احزاب میں ہے, احزاب کے وقت کی ہے, بات کی ہے, مگر وفات سے بہرحال پہلے کی ہے. یہ قطعی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اب سنیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ نیچے لحد میں اتار, علیہ السلام مناسب نہیں شاید کہنا کہ حضرت ابراہیم تو مغالطہ ہو جائے گا. حضرت ابراہیم جو بھی خدا کے نزدیک آپ کا مقام تھا, ان کو جب لحد میں اتار رہے تھے تو ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا لو آشا لکانا صدیقا نبی, اگر یہ زندہ رہتا تو لازماً سچا خدا کا پاک باز نبی بنتا. اب 2 حدیثیں نفی کی اکٹھی ہو گئی اور 2 حدیثیں اس بات کی اکٹھی ہو گئی, اور کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تضاد ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے لازماً ہمیں ان دونوں حدیثوں کے درمیان صلح کرنی پڑے گی, یعنی ایسا مفہوم بیان کرنا پڑے گا جس سے تضاد نہ پیدا ہو بلکہ دونوں کے درمیان مفاہمت پیدا ہو جائے. وہی قابل قبول ہو سکتا ہے, اس کے سوا کوئی مفہوم قابل قبول نہیں. پہلے علماء نے بھی اس مسئلے پر غور کیا, اور ایک اور حدیث پر بھی اس سلسلے میں غور کیا, وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. آپ نے جب ایک کہنے والی کی آواز سنی لا نبی بعدہ, تو آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا, متنبہ کیا, فرمایا کہ تم یہ نہ کہا کرو لا نبی بعدہ ولیکن قولوا انہ خاتم النبی, یہ کہہ دیا کرو, اس سے مغالطہ کوئی نہیں ہوگا, لا نبی یہ نہیں کہنا. اب کیا وجہ تھی؟ کوئی ان میں آپس میں ٹکراؤ تھا؟ کوئی معنی ایسا ہے لا نبی آبادی کا جو ٹکراتا ہے آیت خاتم النبیین کے مفہوم سے, اس وجہ سے آپ نے روک دیا کہ مغالطہ پیدا نہ ہو. حضرت ملا علی قاری نے اس پر بحث اٹھائی اور بعض دیگر علماء نے بھی اٹھائی. نتیجہ یہ نکالا کہ نہ حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ ہے, نہ خاتم النبیین کی آیت میں اور
لا نبی آبادی والی حدیث میں ٹکراؤ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمانا چاہتے تھے کہ میرے بعد کوئی صاحب شریعت نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اور یہاں بادی کا مفہوم میرے مخالف کا ہے، نہ کہ زمانے کے لحاظ سے بات۔ یہ معنی مولا علی قاری پہلے کر چکے ہیں، جن پر آج کے علماء فتویٰ لگانے کی ضرورت ہی نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں یہ مفہوم لازماً ہمیں ماننا پڑے گا، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں بادی بین ہی انہی معنوں میں استعمال ہو چکا ہے۔ فرمایا افا بعد اللہ و آیات ہی یؤمنون، کہ کیا اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد، فبأي حدیث بعد اللہ و آیات ہی یؤمنون، کس بات پر پھر یہ ایمان لائیں گے خدا اور اس کی آیات کے بعد؟ تو فرمایا کیا خدا کا بعد بھی ہوتا ہے؟ مراد ہے عرب بعد کو مخالف کے معنوں میں بھی لیتے تھے۔ تو معنی یہ ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی شریعت کے لحاظ سے ہوں، میرے قانون یعنی قانون شریعت کے بعد کوئی شخص پیدا نہیں ہو سکتا ہے جس پر کوئی ایسی آیت نازل ہو جو میری شریعت کے کسی حصے کو منسوخ کر دے۔ کوئی ایسا آ نہیں سکتا جو میری سنت کو کینسل کر دے اور میرے قول کو ختم کر سکے۔ بات کا معنی کسی معنوں میں بھی میرے مخالف کبھی کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ میرے موافق نبی اگر پیدا ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ وہ کہتے ہیں اسی لیے آپ نے فرمایا کہ لو عاشا لکانا صدیق النبیہ، کہ یہ بیٹا میرا اتنا فرما بردار ہونا تھا، مجھے خدا نے بتایا گویا کہ اگر یہ زندہ رہتا تو لازماً یہ نبی بنتا۔ یہ مخالف نہیں ہے ان حدیثوں کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فرمایا اور حضرت علی کو فرمایا، اس میں واضح حکمت موجود ہے۔ ایک اور پہلو بھی ہے جو قابل غور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مان بعد یا فورسیبل فیوچر میں کسی کا آنا مقدر نہیں تھا، کیونکہ حضور اکرم نے بخاری والی حدیث میں جو تشریف فرمائی ہے لو کان الایمان عند الثریا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی غلامی میں جو آنے والا ہے وہ بہت بعد میں آئے گا۔ اور ان خطرہ ہو سکتا تھا صحابہ کا یہ سمجھنا، اس بات کا خطرہ ہو سکتا تھا کہ صحابہ یہ سمجھ لیں کہ عمر کی جو اتنی تعریف ہوئی ہے تو بعد میں وہ نبی نہ بنا بیٹھے، یا حضرت علی کو چھوڑ کر گئے ہیں اور پیچھے نبی نہ بنا بیٹھے۔ تو وہ بعد مفہوم یعنی مختص بزمانہ بعد ہے، اور بعض مختص بزمانہ ہوتے ہیں، یعنی بعض زمانے تک بعد ہوتے ہیں، بعض دوسرے زمانے تک نہیں ہوتے۔ اس کی مزید تشریح ایک اور حدیث سے ہوتی ہے جو اس مضمون پر آخری حرف کا حکم رکھتی ہے۔ ایک طرف آپ فرمائے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، ایک طرف فرماتے ہیں مسیح نبی ہوگا۔ آخر ان دونوں کے درمیان تضاد کیسے دور ہے؟ تضاد تو خود آپ دور فرما چکے ہیں۔ بعد کا زمانہ محدود بھی ہو سکتا ہے اور لامحدود بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی کیا مراد تھی یہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ ایک موقع پر فرماتے ہیں لیسا بینی و بینہ نبی، جب میں کہتا ہوں میرے بعد نبی نہیں تو گویا مطلب یہ ہے کہ مسیح کے آنے تک کوئی نبی نہیں ہے۔ درمیان میں جو بھی دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوگا۔ ہاں جو مسیح کا دعوے دار ہوگا اس کا نبی ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے لیے خود آپ 4 دفعہ نبی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کا نبی ہونا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مخالف نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے انبیاء یا علماء آج کل کے یہاں پہنچ کر بڑے مخمصے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے موقف سے ریگل آؤٹ کرنے کی عجیب طرح کی کوششیں کرتے ہیں۔ جب احمدی ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ تو کہتے تھے لا نبی آبادی لا نفی جنس ہے، یہ ایک اصطلاح ہے گرامر کی کہ لا نفی جنس کا مطلب ہے کسی قسم کا کوئی آ ہی نہیں سکتا نہ، تو اس کا مطلب تو یہ بھی ہے نہ پرانی قسم کا آ سکتا ہے نہ نئی قسم کا۔ اور اگلے سانس میں آپ مسیح کو جو ایک پرانا نبی تھا جب داخل کرتے ہیں تو نفی جنس ٹوٹ گئی۔ یہاں ہم سوال اٹھاتے ہیں، اس کا جواب بعض علماء نے یہ دیا ہے، ان کی کتابوں میں چھپا ہوا موجود ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ امتی بن جائیں گے اور اپنی شریعت نہیں چلائیں گے بلکہ شریعت محمدیہ پر قائم ہو کر اسی کو نافذ کریں گے، اس لیے کوئی حرج نہیں۔ ہم کہتے ہیں، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، صرف یہ بحث ہے کہ پرانا آ کے امتی بنے یا امتی نبی بن جائے،
नफ्स मजमून के लिहाज से तो फ़र्क ही कोई ना रहा, यानी हमेशा के लिए हमारा इख्तलाफ इस बात पर ख़त्म हो जाता है। और वो मजबूर इसलिए हैं ये कहने पर कि उनके लिए दो रोके हैं हज़रत ईसा की नबूवत सलब करने में। अव्वल ये कि उलमा के फतवे कती मौजूद हैं कि जो किसी के सल्बे नबूवत का कायल हो वो काफिर हो गया पक्का, क्योंकि खुदा इनाम देकर वापस नहीं लिया करता। समझ गए हैं ना? नबूवत का इनाम कसबी है ही नहीं, वह भी है। जब वह भी हो गया तो अल्लाह ताला वहब करने के बाद कैसे ले सकता है? दूसरे तो कहता है तुम तोहफा दे के वापस लोगे तो क्या करके चाटने वाले हो, तो खुद तो खुदा नहीं ले सकता। तो नबूवत आज तक कभी किसी की कैंसिल नहीं हुई, क्योंकि कसब है ही नहीं है, तोहफा है अल्लाह का। दूसरा वो इसलिए मजबूर हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलाम को के मुतल्लिक वाज़े बयान करके फरमाया कि जब मसीह नाजिल होगा मुस्तकबिल में वो नबी होगा। अब जिस पर आयत खातमुन नबीयीन नाजिल हो, इस शान का नबी खुद कह रहा हो कि वो नबी होगा, तो मौलवी की क्या हैसियत है कि छीन ले उससे नबूवत? मजबूर हो गए हैं। उसके लिए उज़र ये तलाश करते हैं कि चूंकि वो उम्मती हो जाएगा और 100% गुलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, इसलिए हर्ज कोई नहीं। हम कहते हैं, हम भी तो यही कहते हैं, फ़र्क ही कोई नहीं। एक और पहलू से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आप बड़ी दयानतदारी से पूछ रहे हैं मुझसे बातें। बहुत कम मुझे ऐसे सवाल करने वाले दूसरे मिलते हैं जो इस तरह बगैर जिद के बात करते चले जाएं और जो सच्ची बात समझ आए कि हाँ ठीक है। अल्लाह का बड़ा फजल है आप पर। इसलिए मैं यकीन रखता हूँ कि अगर आपको समझ आ गई बातें तो आप मान जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर